بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر جاوید اور آج کا ویلاگ پاکستانی سیاست کے نام اور پاکستان کی سیاست کی اس حقیقت کے نام جس کا گزشتہ روز ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہے۔ پنجاب تو پنجاب کے پی کے جو تحریک انصاف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جہاں گزشتہ 12 سال سے زائد سے ان کی حکومت ہے، اور ہری پور وہ حلقہ جہاں عمر ایوب کی فیملی کا راج رہا ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصہ سے، وہ حلقہ بھی مسلم لیگ نون کی جھولی میں آ گرا ہے۔ پنجاب میں 6 نشستیں اور 5 قومی اسمبلی کی اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں کلین سویپ۔ ایک نشست جو پیپلز پارٹی نے جیتی صوبائی اسمبلی کی، وہ بھی مسلم لیگ نون کی حمایت سے جیتی۔ تو یہ اس حقیقت کی طرف واپسی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مینڈیٹ کو چوری کرنا اور مینڈیٹ کو مینوپولیٹ کرنا، جس کا آغاز 2018 کے الیکشن سے ہوا، جب مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کے خلاف پری پول ریگنگ کا آغاز کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کو ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال ہوا اور یہ بھی کوشش کی گئی کہ مسلم لیگ نون کے صدر کو سزا دے دی گئی ان کی غیر موجودگی میں، ان کی بیٹی کو سزا دے دی گئی ان کی غیر موجودگی میں، جبکہ وہ لندن میں بیگم کلثوم نواز کی عیادت کے لیے موجود تھے، اور ان کو مجبور کیا گیا، بلکہ پہلے تو کوشش کی گئی کہ وہ آئیں نہ سزاؤں کے ڈر سے، لیکن دونوں باپ بیٹی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا اور پاکستان پہنچے، اور جو کچھ پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پہ ہوا، جو حالات ہوئے، جو واقعات ہوئے، وہ بھی سب کے سامنے۔ اور جس طرح تمام تر پری پول ریگنگ کے باوجود آر ٹی ایس بٹھا کر تحریک انصاف کو جتوایا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح تمام وسائل ان کے لیے استعمال ہوئے اور مسلم لیگ نون کا ووٹ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو 2024 کے الیکشن تھے، اس میں بھی مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت مضبوط تھی اور عام سادہ اکثریت کی بات کی جا رہی تھی، پر امید تھے، لیکن اس وقت بھی ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ فیض حمید گروپ کی طرف سے پنجاب میں خاص طور پر دھاندلی کی گئی، تقریباً 25 سے 30 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کے مضبوط امیدواروں کو ہروایا گیا، اور کے پی کے میں بھی بھرپور دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو جتوایا گیا۔ جھوٹ کی بنا پر ایک بیانیہ تشکیل دیا گیا، فیک نیوز کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنایا گیا۔ میں تو اور میرے جیسے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑی دیر سے اس کا چرچا کر رہے تھے، بات کر رہے تھے اس پہ، لیکن حقیقت جو ہے وہ گزشتہ روز کھل کر سامنے آ گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ تحریک انصاف کا ایک جھوٹا بیانیہ مقبولیت کا بنایا گیا اور اسی کو لے کے آگے چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آج بھی پنجاب میں سب سے مقبول جماعت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف آج بھی پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی قیادت میں پاکستان کی جو ڈوبتی معیشت تھی، وہ انہوں نے اس کو سے نکالا اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی سطح پر وفاقی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی نگرانی میں چل رہی ہے، وہ وزیر اعظم ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، میاں محمد نواز شریف کے ایک سپاہی کی قیادت میں، ان کے بھائی کی قیادت میں،
اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بہت بلند ہو چکا ہے۔ اور ایک اور حقیقت جو بڑی پنجاب میں ابھر کے آئی ہے وہ مریم نواز شریف ہے۔ مریم نواز شریف نے اپنی کارکردگی سے ووٹرز کو یقین دلانے میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں کہ پنجاب کا مستقبل مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کام کیے ہیں، اور وہ جو کام کر رہی ہیں اپنے والد اور اپنے چچا کی میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میرے خیال ہے یہ بھی ایک حقیقت پنجاب کے ووٹر نے تسلیم کر لی ہے، اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر مہر لگاتے ہوئے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ اور ووٹ بھی کوئی کم نہیں پڑے، اچھا خاصا ڈفرینس تھا، ہزاروں کی تعداد میں ووٹرز نکلے ہیں، اور بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہیں، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی ہو۔ تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آج بھی نواز شریف کنگ میکر ہے، آج بھی نواز شریف پاکستان کی سیاست کا انداتا کہہ سکتے ہیں، آج بھی نواز شریف کے فیصلوں سے ہی پاکستان کی سیاست اور حکومت چل رہی ہے، اور اس کو ہٹانے اور اس کو مٹانے والے خود آج گمنامیوں کے اندھیروں میں جا گرے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ فیض حمید اور عدلیہ کے چند مہروں نے جو سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی وہ کولیپس ہو چکا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس وقت حکومتی اتحاد کو اکثریت حاصل ہے، اور انہوں نے 27ویں ترمیم بھی کر لی ہے، اور حقیقت یہی ہے اس وقت کہ مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان پر رول کر رہی ہے۔ تو نواز شریف کو مٹانے والے، نواز شریف کو سزائیں دینے والے آج خود جس حالت سے دوچار ہیں وہ سب کے سامنے ہے، اور عوام کا یہ فیصلہ سب کے سامنے ہے۔ اور کے پی کے میں 12 سال سے جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ ایوب فیملی کی نشست، عمر ایوب کی اہلیہ نے جو الیکشن لڑا، 40,000 سے زائد ووٹوں سے وہ ہار جائیں، صوبائی حکومت ان کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی، اور سب سے بڑی سیاسی فیملی کے پاس ٹکٹ، اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے باوجود مسلم لیگ نون کا ایک ورکر وہاں سے 40,000 سے زائد ووٹوں سے جیتا۔ تو یہ آپ کو بہت واضح پیغام دیتی ہے کہ کے پی کے میں 2024 میں کس حد تک دھاندلی کی گئی تھی، وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی، اور اس دھاندلی کے ذریعے ہی میاں نواز شریف کو بھی وہاں سے ہروایا گیا تھا، اور ایک پلان کے تحت یہ ساری کارروائی ہوئی۔ تو اب پنجاب میں بھی لاہور میں میاں نعمان جیتے ہیں، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کھڑا رہا ہے۔ فیصل آباد جو ہے وہ سویپ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، طلال چودھری کے بھائی نے بڑی بھاری اکثریت سے الیکشن جیتا ہے، رانا ثناء اللہ کے داماد نے الیکشن جیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ باقی وہ بھی امیدوار وہ تمام الیکشن جیتنے میں کامیاب۔ اکراس دی پنجاب یہ الیکشن ہوا ہے، اور بڑا ایک سیمپل سائز کے طور پہ سے لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ جھوٹ کے بنیاد پر بنایا گیا بیانیہ، تحریک انصاف کی مقبولیت کا بیانیہ اب زمین بوس ہو چکا ہے، اور ان کو وہ حمایت، وہ سپورٹ جو عدلیہ سے تھی ان کو یا چند لوگوں سے تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تو ان کی جو بیساکھیاں ہیں وہ ان کی ہٹنے کے بعد وہ تحریک انصاف منہ کے بل نیچے آ گئی ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ تشدد کی سیاست سے کام نہیں چلے گا۔ عوام نے تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، اور کام کی سیاست کو، خدمت کی سیاست کو، چاہے وہ مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں یا پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کر رہی ہیں، اسی پر ووٹ ملیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا دن تھا پاکستان کی جمہوریت کے لیے، ووٹ کی طاقت کے لیے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے، کہ پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ نکلا ہے اور اس نے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے۔
اب آنے والے دن پاکستان کے لیے مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج ملک کا دفاع کر رہی ہے، ملک کی دفاع کے لیے تیار ہے، بلکہ انہوں نے عملی طور پر بھارت کو شکست دے کر اپنی پروفیشنلزم کا جو ایک سکہ وہ بھی سب کے سامنے اس کو منوا لی ہے۔ سول اور ملٹری حکومت دونوں مل پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو منوانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، اور اب پاکستانیوں کو بھی ان کے ساتھ مل کر اس میں ہاتھ بٹانا ہوگا۔ باقی چند شرپسند کہہ لیں یا بھٹکے ہوئے لوگ کہہ لیں، وہ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنائیں۔ جو ان کا نظریات تھے تشدد کی سیاست کے، وہ اب اس سے توبہ طائب ہوتے نظر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔